بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جنت کی ایک ایسی حور کے بارے میں بات کریں گے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ وہ کیسی ہے وہ کن لوگوں کا انعام ہے، آئیے جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بجانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام آئینہ ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو اس کے ارد گرد 70,000 خدمت کرنے والی لڑکیاں چلتی ہیں، اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اتنی ہی خدمت گار لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ حور کہتی ہے، کہاں ہیں امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کرنے والے، یعنی اچھائی کو کرنے والے اور برائی کو روکنے والے، میں ان لوگوں کا انعام ہوں۔ شیخ عبد الواحد بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی، میں نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں سے ہر شخص دو آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان و مال اس قیمت پر خریدی کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کے ایک لڑکا جو 15 سال کا تھا اور اس کا باپ بہت سارا ساز و سامان چھوڑ کے مر گیا تھا، کھڑا ہوا تھا اور وہ کہنے لگا، اے عبد الواحد، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی؟ شیخ نے فرمایا، بے شک اس نے خرید لی۔ تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا جان و مال جنت کے بدلے بیچ دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا، کیا لڑکے خوب سوچ لو، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور ابھی تو بچہ ہے۔ اس نے جواب میں کہا، اے شیخ، میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لوں اور پھر عاجز آ جاؤں، اس کے کیا معنی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا جان و مال سب فروخت کر دیا۔ شیخ نے کہا، میں اتنی بات کہہ کے بہت زیادہ پشیمان ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھ اس بچے کی عقل کیسی ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کی عقل نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری سامان کے سوا سب کچھ صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، خوش رہو۔ پھر جب ہم جہاد کے لیے نکلے تو اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا۔ جب ہم سو جاتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکا چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے آئینہ، تو کہاں ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ شاید یہ لڑکا مجنوں ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ اے بھائی، تو کس سے پکار رہا ہے اور یہ آئینہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت کچھ اس طرح بیان کی کہ میں غنودگی کی حالت میں تھا، میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا، آئینہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں، ایک صاف شفاف پانی کی نہر جاری ہے۔ نہر کے کنارے بہت ہی حسین لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگی، اے آئینہ مرضیہ، تیرا خامد آ گیا۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں سے آئینہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نہایت لذیذ دودھ کی نہر جاری ہے اور اس کے کنارے پہلی عورتوں سے بھی زیادہ حسین عورتیں بیٹھی ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ آئینہ کا خامد ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک خالص شراب کی نہر جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے مجھے پہلی سب عورتوں کو بھی بھلا دیا۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ آئینہ مرضیہ، تم میں سے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ جب میں آگے گیا تو ایک خالص شہد کی نہر جاری ہے اور اس کے کناروں کی عورتیں پچھلی سب عورتوں کو بھی بھلا دیا۔ میں نے ان سے سلام کر کے پوچھا کہ آئینہ مرضیہ، تم میں سے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید موتیوں کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے عمدہ زیور اور لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کے کہا کہ آئینہ، تمہارا خاوند آ گیا۔ میں خیمے کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر آئینہ مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی اس پہ عاشق ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا،
مرحبا مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت آ گیا۔ میں دوڑا اور چاہا کہ اسے اپنے گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا ٹھہرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح دنیا میں باقی ہے۔ آج رات تم روزہ یہیں افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کے جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت لے کے حملہ کیا اور کافروں کو مار کر شہید ہو گیا۔ تو میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ لڑکا خون میں لت پت پڑا ہے اور کھل کھلا کر ہنس رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔